السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد محترم نہایت محترم جناب سر منظور احمد صاحب۔ اقبالیہ کی آج کی نشست میں ہمارے دوست بھی موجود ہیں، جناب حافظ شمس الرحمان صاحب ماشاءاللہ بہت شغف رکھتے ہیں، بہت ذوق ہے، بہت شوق ہے اقبالیات کے حوالے سے، اور اسی شوق کی وجہ سے حالانکہ وہ چھٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں مگر ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، جب بھی بلاتے ہیں آ جاتے ہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ہماری نشست میں شامل ہوتے ہیں۔ تو استاد محترم نے کل بات کی تھی روحانی جمہوریت کے حوالے سے، علامہ اقبال کا ایک ٹاپک تھا، ان کے کلام سے لے کے چلے تھے۔ تو آج وہ چاہ رہے ہیں، بلکہ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آخر ہر بات میں ہم علامہ اقبال کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہماری نظر علامہ اقبال کی طرف اٹھ جاتی ہے، ان کے کلام کی طرف اٹھ جاتی ہے، ان کے افکار کی طرف چلی جاتی ہے، ان کی تعلیمات کے لیے ان کے نظریات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ان سے روشنی لینی پڑتی ہے، ان سے آگاہی چاہتے ہیں، ان سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا، ظاہر ہے یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن موجود ہیں، ابھی بھی ہمارے سامنے میرے دوست موجود ہیں، تو یہ حافظ کلام اقبال ہے ماشاءاللہ۔ تو ان سے گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال کے کلام سے ہمیں یہ بتائیں، علامہ اقبال کے ہی اشعار سے یہ بتائیں کہ آخر علامہ اقبال ہی کیوں، کہ ہر جگہ ہمیں وہی نظر آتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ اشعار ہمارے سامنے لے کے آئیں کہ علامہ اقبال کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، ان کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے، ان کی پیروی کرنی کیوں ضروری ہے۔ تو استاد محترم آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، یعنی اس خطے میں جی سر، اور خصوصی طور پر یہ پاکستان میں اور عالم اسلام میں یہ جو پہلو آج آپ نے چھیڑا ہے نا، جی سر، میرے نزدیک بہت ہی بڑا بنیادی ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہماری یہ آج کی یہ جو 21ویں صدی ہے، جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آج رکھا ہے سوال، یہ ہر جوان کے ذہن میں آلریڈی موجود ہے صحیح، کہ بھئی یعنی اس 21ویں صدی میں ہم گھوم پھر کے ہم پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یعنی بلا مبالغہ یہ بات جو ہے یہ اب ثابت ہو چکی ہے کہ 21ویں صدی میں تو بالکل ہی کلیئر ہو گئی ہے جی، کہ 20ویں صدی میں یعنی جو مروجہ اسلام تھا، رائج الوقت اسلام تھا، جی، جس پر کہ ہمارے تمام مکتبہ فکر جو ہے جو یہ فقہ کے حوالے سے وہ کہتے تھے یار ہمیں کیا ضرورت ہے ایک علیحدہ وطن کی، بس یہ جو ہے یہ حکمران جو ہیں وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، انگریز ہو، ہمیں نماز کی اجازت ہے، سجدہ ہم کر لیتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے۔ اور انگریز جو ہے ہمیں اپنی فقہ کے مطابق جو ہے وہ فیصلے بھی کرنے کے، ہم نماز پڑھتے ہیں، جنازے کرتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، اور یہ نفل رمضان حج کہتے ہیں ان کا، یعنی ان کے سامنے یہ نہیں تھا، کیونکہ غلامی نے اس حد تک ان کو یعنی نفسیاتی، معاشی، سماجی، ثقافتی یعنی علامہ اقبال نے جو خطبات نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے نا کہ بطور ایک تحریک کے کہ اسلام جو ہے وہ دنیا قدیم کا جو یہ نظریہ ہے جی، کہ کائنات ساکن ہے اور جمود ہے، بلکہ وہ اس کو متحرک سمجھتا ہے، اور یہ پوری بنی نوع انسان ایک ہے، اور اس کی زندگی کا سرچشمہ روحانی ہے۔ لیکن غلامی نے، ڈاکٹر صاحب جو نوجوانوں کو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ خصوصی طور پر 16ویں صدی میں جب میکاویلی نے یہ قومیت کا نظریہ دیا تو یہ جو مادی ہمارا تعلق تھا زندگی کے حوالے سے کہ
انسانی حیت جو ہے نا وہ وطن، دھرتی، نسل، زبان اور اقتصادی جو مفادات ہیں اس کے حوالے سے بنتا ہے، اور زیادہ ڈیپ ہو گیا۔ نہیں بات سر آپ تھوڑا سا میرے خیال میں علامہ اقبال کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ سر اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ میں اسی کو ذرا کلیئر کر رہا ہوں کہ جب اقبال کا واسطہ پڑھا ہے تو دیکھیں نا وہ شکوے میں وہ کیا کہتے ہیں، جی شکوے میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، جی عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز جی اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ محو ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغمہ۔ ڈاکٹر صاحب 7 کروڑ مسلمان تھے، اور پھر آگے اس کی اضطرابی کیفیت دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ ایک بلبل ہے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، مطلب کہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام اور پرٹیکلی ہندوستان میں جی جی کہ غلامی نے یعنی زندگی کی ہر جہت کو جو ہے نا اس حد تک وہ مسخ کر دیا کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اور وہ ان کی اضطرابی حالت جو جب وہ کہتے ہیں کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں۔ تو اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے اقبال جب یہ کہتے ہیں نا ضرب کلیم میں جی کہ دل مردہ جی جی دل نہیں ہے، جی جی کہتے ہو نوجوانوں اور مسلمانوں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ صحیح صحیح تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی ہے۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، جی ہاں کہ مسلمانوں تم تو انفرادی اور اجتماعی طور پر تم تو سمندر ہو، جی اور سمندر میں تو بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، تو تمہیں تو پرسکون ہوئے، اس کا مطلب تم پر جادو کر دیا۔ مدہوش ہو یعنی کہ اس بات کو جو ہے نا تو اقبال نے پھر یہ جو ہے نا زبور عجم میں پھر وہ کہتے ہیں جی کہ شکست کشتی ادراک مرشدان کہن خوشا کسے کے بدر دریا سفینہ ساخت مرا۔ او لوگوں، او 20ویں صدی کے لوگوں، یہ جو باطل ہے، یہ جو لادینیت ہے، اس کا جو سیلاب ہے اتنا خوفناک ہے کہ جو یہ ہمارے فقیہ ہیں جی جو سابقہ صدیوں سے ہیں، اور اگر تم ان کے پیروکار ہو تو یاد رکھو کہ یہ جو طوفان ہے اس میں تم پار نہیں ہو سکتے۔ صحیح ہے۔ اگر تم نے طوفان سے کامیاب ہو کے اپنے سفینے کو پار نکالنا ہے تو کہتا ہے یہ تم خوش نصیب ہو کہ میری کشتی میں آگے بیٹھ جاؤ، بالکل میں یہ پار لگا دوں گا۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی اور بات پھر یہاں تک وہ کتنی بڑی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہ اور اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب جی سر، یہ جو بات آپ نے کیا کہ اقبال کیوں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں اور ان کو ادراک ہے اس چیز کا، بالکل کہ کہتے ہیں کہ شوخی باطل نگر جی اندر کمینے حق نشست، جی شپرز از قوری شب خونے زند بر آفتاب۔ کہتا ہے یہ کہتا ہے 20ویں صدی میں دیکھو کہ باطل کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ حق کو یہ شکار کرنا چاہتا ہے، اور یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح ایک جو چمگادڑ جو ہے نا وہ دن کے ٹائم جو ہے نا آفتاب پر شب خون مارے، یعنی یہ حالت تھی اس وقت۔ اور پھر اسی میں وہ علامہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدہ ہم آنچنا زہرے کے عذب مارہا در پیچتاب۔ کہتا ہے یہ جو 20ویں صدی ہے اس حد تک جو ہے باطل چھا گیا ہے کہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کوبرا سانپ بھی جو ہے نا اس کا کتنا زہریلا، کہتا ہے کوبرا سانپ بھی پناہ مانگتا ہے آج کے حالات سے۔ اللہ کیا بات۔ تو کہتا ہے یہ تمہاری خوش نصیب ہو کہ تم میرے دور میں پیدا ہوئے ہو، اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو، جی جی یہ جو لادینیت کا اور یہ جو مادی دنیا کا جو ایک سیلاب ہے، جی جی ٹھیک ہے، اور تم
سائنس کے حوالے سے پیچھے ہو، ٹیکنالوجی کے حوالے سے پیچھے ہو ہیں، پھر یہ جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے پیچھے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ان کا مقابلہ کرو تو یہ تم خوش نصیب ہو کہ میرے پاس، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کوئی میں اقبال اللہ رحمہ کے حوالے سے اس طرح کا میں ان کا نہیں ہوں، میں نے یعنی اس 35-40 سال میں یعنی کھنگالا ہے، اور بالآخر جو ہے نا وہ جب اقبال کہتا ہے نا کہ لوگوں میں برشگاف کہتا ہوں، کھلے عام کہتا ہوں کہ یہ جو میرے دل میں بات ہے کہ یہ قرآن جو ہے کتاب سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے، کہ جب یہ انسان کے ضمیر میں داخل ہو جاتی ہے تو ضمیر بدل جاتی ہے، اور جب ضمیر بدل جاتی ہے تو کائنات بدل جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں بلا مبالغہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کہ فکر اقبال جو ہے، کلام اقبال جو ہے، دراصل وہ عام آدمی کے ذہن کے قرآن کے ترجمے کے بالکل قریب ہے، بالکل، بلکہ وہ ایک جگہ یہاں تک کہتے ہیں کہ فقیران حرم کو ہاتھ آ گیا اقبال کیوں کر، میسر میر و سلطان کو نہیں شاہین کافوری۔ دنیا کا سب سے طاقتور ترین بات جو ہے نا وہ شاہین کا، اور جو جناب نا یعنی یہ پہاڑی بکرے کو اٹھا کے لے جاتا ہے، تو کہتا ہے او قرآن کے طالب علموں اور درویشوں، اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے باطل کا تو میں تو تمہارے ہاتھ میں شاہین ہوں، مجھے چھوڑو۔ کہتا کیسا میں؟ تو کہتا تم مجھ سے کام لو۔ فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر، میسر میر و سلطان کو نہیں شاہین کافوری۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ایک جگہ وہ یہ پہلے میں نے وہ شعر آپ کو سنایا نا کہ دل ہے مردہ دل، کہ آج مسلمانوں کو دل جو ہے مرد، کہتا ہے وہ یہ اس سے کام نہیں چلے گا، آپ دل کو زندہ کرنے تو تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ بالکل، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ، نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش و فردہ، جسے آ گئی میسر میری شوخی نظارہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بلکہ اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس سج بے نوری پہ روتی ہے۔ ہاں یہ تو فارسی میں بھی انہوں نے اپنے بارے میں فارسی میں اس کو بڑے اور دراصل نا ڈپتھ میں کہا ہے کہ عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، کہتا سینکڑوں سال زندگی جو ہے نا عبادت خانوں میں روتی ہے، آؤ فغاں کرتی ہے۔ عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تازہ بزم عشق یک دانائے راز آئے۔ اب جا کے ہزاروں سال کوئی ایک آدمی، اور اردو میں وہ اس میں طلوع اسلام میں کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور ایک جگہ ڈاکٹر صاحب وہ بڑے وہ اقبال کا جو ہے نا وہ کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اس کو فارسی میں اور زیادہ واضح طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ صورت گریرا از من بیا موز، یعنی اقبال کا نقطہ نظر ہے کہ انسان ایک دفعہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری دفعہ پھر پیدا ہوتا ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں کیا ہوں، شعور ملتا ہے جیسے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اللہ نے اسی پہ زور دیا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے خود ہی کو پہچان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ صورت گریرا از من بیاموز، شاید کوئی خدرا باز آفرینی، اوے آؤ میرے کلام کو پڑھو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے امکان ہے کہ تم دوبارہ اپنے آپ کو پہچان لو گے، خدا کو پہچان لو گے۔ تو یہ جو ہے نا یعنی دوسرے لفظوں میں اقبال کہتا ہے کہ مجھ کو پڑھو سمجھو تو تم آہستہ آہستہ بتدریج تم جو ہے نا روحانی جمہوریت کی طرف روانہ ہو جاؤ گے، نہیں تو اسی مادی دنیا میں پھنسے رہو گے۔ شیطان نے بھی منع کیا ہوا ہے نا، شیطان نے بھی یہ کہا کہ یار علامہ اقبال سے اپنے بچوں کو بچا کے رکھو، وہ بھی تو ہے نا۔ ہاں وہ ان کی ضرب کلیم میں ہے کہ ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام، اس میں وہ کہتا ہے نا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ابلیس اپنے چیلوں کو کہتا ہے، ابلیس کے چیلے جو ہے نا وہ یورپ ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ
اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. یعنی پہلے کہتا ہے کہ اگر برہمنوں کو خراب کرنا ہے تو کہتا ہے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیج میں، زناریوں کو دائرے کہن سے نکال دو. تو مسلمانوں کو خراب کرنا ہے تو کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور افغانیوں کے بارے میں بتایا تھا نا، افغانیوں کو بھی اگر خراب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. ہاں جی، کہ وہاں سے مولوی جو ہے ان کے اور آخر میں جو کہتا ہے کہ اقبال نے تو ادھم مچایا ہوا ہے پورے ہندوستان میں، عالم اسلام میں. تو کہتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی نوجوان آ کے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے وہ تو انگارہ بن جاتا ہے. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کو کوہ دمن سے نکال دو. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج جو ہے یہ 21ویں صدی میں اب میں تو بہت پر امید ہوں کہ اب یہ ہماری سیاسی پارٹیاں، ہمارے حکمران، ہماری یہ فقہ والے بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ جہان علم. ڈاکٹر صاحب یہ میری بات غور سے آپ کے توسط سے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو پرانے جو ہے نا یہ واقعی قابل عظیم لوگ ہیں، لیکن جہان علم اتنے ترقی کر گیا ہے. بالکل اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی معلوم کہ آج کا ایک جو پی ایچ ڈی ہے، ایم فل ہے، جس نے 4 مضامین میں جس نے وہ جناب نا اس نے گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، وہ تمہاری باتوں کو سائنس کی زبان میں سمجھے گا. اور اقبال نے خطبہ الہباد میں یہی بات رکھی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو سائنس کی زبان میں سمجھا جائے. بالکل آج دیکھو نا یہی بات ہے کہ دنیا میں 80% جو سائنس ہے وہ قرآن کی ہر بات کو 100% ثابت کر چکی ہے. آمین کہا ہے انہوں نے، آمین کرتے. تو اس حوالے ڈاکٹر صاحب یہ ہم خوش نصیب ہیں. وہ جس طرح اقبال کہتا ہے نا خوشا کسے کہ بدریا سفینہ ساخت میرا، اور ایک جگہ دوسری جگہ کہتا ہے کہ از تب و تابم نصیب خود بگیر. اور نوجوانوں کچھ لے لو، کوئی ایک گھونٹی پی لو. منتے کرتے ہیں سجا کرتے ہیں. از تب و تابم نصیب خود بغیر بعد ازاں نہ آئے چومن مرد فقیر. تو کہتا ہو سکتا میرے بعد تمہیں ایسا درویش نہ ملے. تو میں توقع کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے اور اپنے یہ بیٹے اپنا شمس سے کہ اس کے توسط سے انشاءاللہ ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ ہماری کاوشیں ضرور ڈاکٹر صاحب رنگ لائیں گے انشاءاللہ. خواتین حضرات یہ تھا آج کا پیغام. تو گزارش ہے جیسے صاحب محترم نے کی ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں، کلام اقبال کو سمجھیں، ان کے فکر اقبال کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، طلباء طالبات کو سمجھائیں. کوشش کریں کہ ان کے کلام کو لاگو کر لیں اپنے اوپر. ہر شخص کے جس طرح ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے اور جتنی آسانی سے ہمارے لیے انہوں نے بیان کر دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک روشن مشل کے مطابق ہے، شمع کی مانند ہے. تو اجازت دیجیے اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اقبال کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے حافظ شمس رحمان صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، اور استاد محترم کا کہ انہوں نے علامہ اقبال کے فکر سے آج ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا ہے آخر علامہ اقبال ہی کیوں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.